رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے بھی پیڑ اور ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا۔ میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی کو پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے رکھتی تھی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد۔ یہ باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی تھی کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبہ کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے، اے اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودی کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا تارا نکل کر چمکنے لگے گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ تارا نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں شور مچ گیا اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، جا کر معلوم کرو۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل میں تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے، کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو ان کے عالموں نے کہا، آپ مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ میں پہنچے تو آ کر معلوم کیا کہ وہاں کس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی اس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی۔ وہ بہت روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان، زمین، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورہ
سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے سورج ابھی تو مت ڈوبنا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا۔ ہمارے ہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس غریبی میں ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کے آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ سے کہنے لگی اے آمنہ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ حیران رہ گئی۔ پورے 15 منٹ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا اور دیکھا کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا، پھر میری گود میں میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی اے جبرائیل اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اس داؤد کی میٹھی زبان دو۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری سنائی اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئی، نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی صوبیہ سے کہا جا میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب
मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी काबा की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। मक्का के पास पहुंचकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे पोते को सलामत रखना और उसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उनसे बातें की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ मांगी और फिर उन्होंने पोते का नाम मोहम्मद रखा। एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने असहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़ा इंसान बनोगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे, मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नज़र फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली लेकर जाते चांद उधर को ही हो जाता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चचा, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियाँ सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई, एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। उसने आसमानों पर देखा तो उसे वो सारी निशानियाँ दिखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियाँ थी। उसने मक्का वालों से पूछा कि आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला है। उन लोगों ने बताया कि हाँ, औरत के यहाँ लड़का हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा, मुझे चलकर दिखाओ, मैं ऐसे बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हज़रत आमना के घर पहुँचा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी थी। यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। एक आमना का लाल, एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल तो नवासा भी बेमिसाल। प्यारे नाजरीन, अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।